اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37 اور 38 ان کا مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے اس سے پچھلے نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا خلاصہ۔ پہلی بات، جانداروں کا جینا اور مرنا ایک عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن یہ واقعات خود بخود رونما نہیں ہوتے، لہذا کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان ساری چیزوں کا وجود میں آنا محال ہے، کیونکہ لازم ہے کہ نظر آنے والے جو واقعات ہیں ان کا کوئی فاعل بھی ہو جس نے انہیں تخلیق کیا، اپنے نظام کا پابند کیا، اور وہ ذات اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری بات، ہماری طرح شہر اور بستیاں بھی جیتی ہیں اور مرتی ہیں۔ جب بھی کسی مردہ شہر کو اثر نو بنایا جاتا ہے، اگرچہ جگہ وہی رہتی ہے لیکن اس کی ترتیب اور اس کی شکل جدید تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ تیسری بات، علم الیقین کے درجے سے عین الیقین کے لیے مشاہدہ لازم ہے، اور اسی مشاہدے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو اطمینان قلب کے لیے یہ مشاہدہ کروایا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بلا تفریق خدمت کرتے ہیں، کسی سے بھی نہ تو معاوضے کے خواہ ہیں اور نہ کسی جزا کے۔ اس لیے جو لوگ ایک غیر معمولی طور پہ اجر پانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی یہی طرز اختیار کرنی پڑے گی جس طرز پہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ رائے خدا میں مقدار کی نہیں بلکہ اصل اہمیت خلوص نیت ہے۔ ضرورت مندوں سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا اس صدقے سے بہتر ہے جسے دینے کے بعد ضرورت مند پہ احسان جتایا جائے یا اس کی کوئی دل آزاری کی جائے، کیونکہ یہ فعل جو ہے یہ اس شخص کی مانند ہے جو دکھاوے کے لیے صدقہ دیتا ہے اور اس طرح اپنا عمل ضائع کر لیتا ہے۔ آخری بات، ہر وہ چیز جس میں دوسروں کے لیے حصہ ہے پھلتی ہے اور پھولتی ہے، جبکہ جس مال میں دوسروں کے لیے حصہ نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 37 اور 38 جو کہ آیات 267 سے 281 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، نفقہ کرو طیبات سے جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس سے جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور مت قصد کرو خبیث کا کہ اس میں سے تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جبکہ نہیں تم اسے لینے والے مگر یہ کہ اغماض برتو اس سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور معلوم رہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے طیب۔ طیبات طیب کی جمع ہے اور عام طور پہ اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے پاکیزہ۔ تو بنیادی طور پہ جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو اور حقیقتاً کھانے میں بھی مفید ہو تو اسے آپ طیب کہیں گے۔ تیمموا، مد نظر رکھو، غرض رکھو، ایم ایٹ۔ الخبیث، خبیث جو ہے
یہ طیب کا اپوزٹ ہے، یہ طیب کی ضد ہے۔ تو عام طور پر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے گلی سڑی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی غیر صحت مند چیز یا کوئی غیر صحت مند عمل۔ تغمزو، تم آنکھ بند کر لو، چشم پوشی کر لو، ود کلوزڈ آئیز۔ اب اس آیت کی ایک خوبصورت تشریح جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث نبوی سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کائنات میں ہر چیز اسی کی ہے، اور اس سے ہم سے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی دینا ہے اسی دیے ہوئے سے دینا ہے جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے۔ دراصل جب ہمیں اس طرح کے احکامات دیے جاتے ہیں تو ان کا مقصود ہماری بھلائی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا اور امر کرتا ہے تمہیں فحاشی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا منبع علم ہے۔ الفقر، فقر ہوتا ہے تنگی ترشی، محتاجی، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پاورٹی۔ بالفحشاء، بے حیائی کا، تو موریلٹی۔ اب یہ شیطان ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ہمارے اپنے ہی خود غرضی کے جذبات ہیں جو ہمیں اس بات سے خوف زدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا مال اور جو دیگر وسائل ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو شاید ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ شیطنت، بے حیائی، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور غیر منصفانہ طریقوں سے دولت جمع کرنے کے طریقوں پر ابھارتی ہے۔ شیطانی وعدوں کی حیثیت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہے وعدے شیطان کے مگر ایک فریب۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہمیں آفات سے بھی اور برے اثرات سے بھی حفاظت مہیا کرتی ہے، اور ذریعہ معاش کی فراوانی کو یقینی بناتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا کوئی شخص کبھی غریب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ ہمارا علم اور ہماری صلاحیتیں بہت محدود ہیں۔ محدود عقل کے ساتھ لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں، جسے شیطنت کہا جاتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس سے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے مل گئی حکمت تحقیق ملی اسے خیر کثیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یاد دہانی پکڑتے سوائے عقل و فہم والوں کے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرتے ہو نفقہ سے یا تم نظر کرتے ہو کسی نذرانے کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالمین کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ تو سب سے پہلا انڈر لائن لفظ ہے الحکمہ، اس کا روٹ ہے حکم، ہی کاف میم، معاملات کی سمجھ یا طاقت کو استعمال کرنے کی سمجھ۔ انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں وزڈم۔ لیکن بنیادی طور پہ حکمت سے مراد لگام کے ہے، وہ لگام جو گھوڑے کو دی جاتی ہے تاکہ اس کی حرکت کو کنٹرول کیا جائے، اور اس گھوڑے کو سرکشی اور گمراہی سے روکتی ہے اور اسے اس کے حد میں رکھتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے یذکر، یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، ریممبر۔ نظر تم نے منت مانی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں طیبات کے خرچ کرنے کی جو پر حکمت باتیں ہیں وہ اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی
جس کے پیش نظر محض ذاتی مفاد ہو اور صرف اپنے جذبات کی تسکین ہو۔ یہ صلاحیت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو وحی الہیہ کی روشنی میں کھلے اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جو رسولوں نے اپنے سچے پیروکاروں کو سکھائی، اور یہ خیر کثیر اولو الالباب کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں اولو الالباب کے بارے میں ارشاد ہے، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پس اتباع کرتے ہیں اس کے احسن پہلو کی، یہی ہیں جنہیں ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہی ہیں اولو الالباب۔ جو کچھ بھی رائے خدا میں انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے وہ مال ہو یا کوئی اور کوشش، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ ہمارے نیتوں سے واقف ہے۔ اور جو لوگ ایسے کام ذاتی مفاد کی خاطر کریں گے یا نمود و نمائش کے لیے کریں گے تو یا پھر بالکل اجتناب کریں گے، وہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسے ظالموں کی کوئی نصرت نہیں ہوگی، انہیں کوئی مدد نہیں ملتی۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم کھلے طور پہ صدقات دو تو یہ خوب ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے مخفی رکھو اور اسے دو فقراء کو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کفارہ کر دیتا ہے تم پر سے تمہاری برائیوں کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تبدو، آمنے سامنے، you do openly, you disclose۔ فنعم، اچھا ہے۔ الفقراء، جو فقیر کی جمع ہے، اور فقر کا میننگ ہوتا ہے حاجت، یا فقیر آپ کہتے ہیں حاجت مند کو یا ضرورت مند کو، پور۔ جو کفر، نفی کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، سبٹریکٹس، ریمووز، سیئاتکم، تمہارے برے اعمال کے اثرات، ایول ڈیڈز۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، انسانیت کی خدمت کے لیے ظاہر کر کے دینا، اوپنلی دینا، لیکن اس معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور نیت ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی ایسے کام کریں، یعنی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ہو، کیونکہ اگر مقصد دکھاوا ہوگا تو ساری کوشش رائے گاں جائے گی۔ جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ باطل کر ڈالو اپنے صدقات کو نوازش جتا کے اور نہ ہی ایذا پہنچا کے۔ اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں رکھتے ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ۔ تو دوسرا طریقہ وہ ہے مخفی طور پہ دینے کا، تاکہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ طریقہ پہلے طریقے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، اور اس طریقے سے دینا جو ہے وہ ہماری ذات سے برے کاموں کے نقش مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں آپ پر ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر سے تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، مت خرچ کرو مگر تلاش میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر سے پورا پورا لوٹا دیا جاتا ہے تمہیں، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ وجہ اللہ، اللہ کا رخ، فیس آف اللہ، یا آپ کہتے ہیں پلیئر آف اللہ۔ جو وفا، اس کا روٹ ہے وفی یا وفا کرنا، پورا پورا لوٹا دیا جانا، ری پیڈ ان فل۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے
ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس سے فرماتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کی خاطر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ملتی ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو کوئی انابت اختیار کرتا ہے، کیونکہ رسول کے ذمے محض اللہ تعالیٰ کا پیغام جوں کا توں اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کا مقصد صرف اور صرف رضا الہیہ کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ در حقیقت خرچ کرنے والے کی اپنی بھلائی ہے، کیونکہ قانون فطرت کے مطابق ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آتا ہے۔ اب انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمیں کوئی بہترین چیز ملے تو آج ہمیں وہ بہترین چیز دوسروں کو دینی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقراء کے لیے جو رک کر رہ گئے ہیں فی سبیل اللہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتے ہیں انہیں جاہل غنی ان کی خودداری کے سبب، تعرفهم بسیمہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کی علامت سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں سکتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اخسروا، حصار بند ہیں، گر کے رہ گئے، ریپڈ اپ، باؤنڈیڈ، ضربن، چلنا پھرنا، بنیادی طور پہ اس کا مفہوم ہے دہرانا۔ اب چلنے میں چونکہ پاؤں کی لگاتار حرکت سے سفر طے ہوتا ہے تو ریپیٹیشن آف سٹیپس، موو اباؤٹ، یا سابو ہوں، حساب لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تھنک اباؤٹ دیم۔ اغنیاء، دولت مند یا غنی بنیادی طور پہ اسے کہا جاتا ہے جسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیلف سفیشینٹ۔ التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، دے ریسٹرینٹ۔ تعرفہم، تم پہچان سکتے ہو، یو ریکگنائز دیم، بسیمہم، جو ان کی ظاہری حالت ہے، جو ان کا اوپری پن ہے، بائی دیئر مارک، الحافن، لحاف کی طرح سے، ود امپورچونیٹی۔ خیرات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ مخصور ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، اور نہ ہی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہیں ہم فقراء کہتے ہیں۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی ساری احتیاج اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر رکھی ہے۔ کردار کی پختگی اس حد تک ہے اور ان کے استغنا کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ جن کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو جاننے والے ہیں، ان کے چہروں پہ نموداروں اثرات سے پہچان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی بھلے طریقے سے خرچ کیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان کے برعکس تو وہ لوگ ہیں جو درگاندہ راہ ہیں، ریجیکٹڈ بائی دی سسٹم، اور ان کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہمیں ملتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا، تھوپ دی گئی ہے ان پہ ذلت اور مسکنت، اور گھر گئے ہیں اللہ کے غضب میں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال لیل و نہار میں، سرًا وعلانیہ، چھپا کے اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ حزن میں۔ سرًا، چھپے طور پہ، سیکرٹلی، علانیہ، کھلم کھلا،
اوپنلی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم انسانیت کی خدمت کے لیے دیا ہے، اور اس عمل کا اہتمام معاشرے کے تمام طبقات میں دولت کی گردش کو یقینی بناتا۔ اس طرح ہر ایک کے پاس ایک خاص حد تک قوت خرید ہوگی، جس کا نتیجہ صنعتی ترقی، زرعی ترقی اور تجارتی سرگرمی میں اضافے کی صورت میں نکلے گا، اور وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دن ہو یا رات، چھپ کر اور کھلے بھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اجر رب العزت کے ہاں اس شکل میں ہے کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ الذین یاکلون الربا، اور جو لوگ کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، نہیں وہ کھڑے ہوتے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی جسے مخبوط کر دیا شیطان نے مس سے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو مثل ربا ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بے کو اور حرام کیا ہے ربا کو۔ الربا، سود، ناجائز بڑھوتری، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں یوزری۔ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے، ناٹ دے اسٹینڈ، یتخبطہ، باولا کر دیا ہے، کنفاؤنڈس ہم۔ البیع، بے کہا جاتا ہے سودے بازی کو، ٹریڈ، بارٹرنگ۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرنے کے لیے سود کھاتے ہیں۔ ان کی حالت اس شخص کی مانند ہے جسے شیطان نے باولا کر رکھا ہو۔ ماضی گواہ ہے کہ جو قوم دولت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی زمین پہ جا بجا شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے عالیشان محلات کے مالک جو ہیں، آپ دیکھ لیں کھنڈرات کی شکل میں جگہ جگہ زمین پہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ جو سود خور ہیں یہ اللہ کی زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ حالانکہ وہ جو آثار ہیں وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور تہذیب و تمدن میں بھی ان سے برتر تھے، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا تو پھر کوئی بھی انہیں نہ بچا پایا۔ سود خور اپنے اس روش کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربا بھی تجارت کی مثل ہے، یعنی جس طرح ایک تاجر اپنے گاہک سے اصل قیمت سے زیادہ وصول کرتا ہے اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں ایک واضح فرق ہے۔ تجارت میں انسان پیسہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ اس طرح جو زائد وہ لیتا ہے اس کے سرمایہ کا منافع نہیں بلکہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔ اس کے برعکس ربا میں کوئی محنت انوالو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے وہ محنت کے معاوضے کا ہے، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی اس نے صحیح کی۔ اس لحاظ سے دوسروں کی محنت کا ما حاصل خود لے لینا اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود خوری کا سختی سے منع کیا ہے اور بیع یعنی تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، تو جس کو پہنچی موعظت اپنے رب سے وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، تو اس کے لیے ہے جو پہلے سے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو کوئی اعادہ کرے تو یہی ہے صاحبان آگ، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہ پڑے۔ جاءہ، پہنچ گئی اسے، کمز ٹو ہم، موعظۃ، بلائی کی بات، عام طور پہ ہم کہتے ہیں واز، ایڈوائز، ایڈمونیشن۔ فانتہا، سو وہ منع ہو گیا، وہ رک گیا، سو ہی ریفرینڈ۔ سلف،
جو پہلے ہو چکا یا جو گزر چکا، ہیز پاسٹ، آدھا پھر سے کرنا، دوبارہ کرنا، ریپیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس غیر قانونی فعل کو روک دے تو جو ہو چکا سو ہو چکا۔ البتہ اس نصیحت کے ملنے کے بعد بھی اگر کوئی اس فعل کو دہرائے گا تو پھر اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑاتا ہے ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہو برکتا کسی بھی ناشکر گناہ گار کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، واقاموا الصلاۃ وآتاؤا الزکوٰۃ، اور صلاۃ قائم کریں اور طریقہ زکوٰۃ پہ عمل کریں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پہ اور نہ وہ حزن میں ہے۔ یمحق اس طرح سے مٹا دیتا ہے یا مٹا دینا کہ کچھ بھی باقی نہ بچے، جس طریقے سے کہ پینسل سے لکھا ہوا آپ ربڑ کے ساتھ خوب رگڑ رگڑ کے اس طرح سے مٹا دیں کہ بالکل کاغذ صاف ہو جائے۔ ڈسٹرائز، یوربی بڑھا دیتا ہے، انکریزز، کفار نفی پن رکھنے والا، کافر انگریٹفل ناشکرا، اسیم جان بوجھ کر گناہ کرنے والا۔ جو لوگ ربا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سرمایہ بڑھتا ہے، در حقیقت وہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں دولت پرستی عام ہو گئی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ قومیں گناہوں سے نیست و نابود نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جاتا، اور دولت پرستی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کو مہمیز دینے والے بڑے عوامل میں سے ایک گناہونا عمل سود ہے، جو رزق کو حرام کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے برعکس جو لوگ اپنی دولت انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں تو وہ نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ کے طریقے سے ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خشنودی کا، بس یہ ہیں جو اضافہ کرنے والے ہیں۔ سود کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، عوام کی قوت خرید دن بدن کم ہوتے جاتی ہے، جس کی وجہ سے صنعت، تجارت، زراعت سب میں کساد بازاری واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ سرمایہ داروں کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ سود خوری کے برخلاف زکوٰۃ اور صدقات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قوم کے تمام افراد میں دولت گردش کرتی رہے، تاکہ ہر شخص کے پاس ایک قوت خرید ہو اور اس کی وجہ سے صنعتی ترقی ہو، کھیتیاں سرسبز ہوں اور تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ کے مربوط نظام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جہانوں کی بھلائیاں سمیٹتے ہیں۔ صلاۃ کا قیام انہیں زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کی عادت ڈالتا ہے اور اللہ سے ان کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جبکہ نظام زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح ان دونوں کاموں کا جو مجموعی اثر ہے وہ ہے اللہ سے دوستی اور اللہ سے قربت۔ تو پھر جس طریقے سے ایک مہربان دوست اپنے دوستوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنے دوستوں پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اطاعت برتو اللہ تعالیٰ سے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ربا سے اگر تم ایمان رکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم نہیں کرتے تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل سرمایہ، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہو، ضرور چھوڑ دو، گیو اپ، باقیہ باقی رہ گیا ہے، ریمین، فاضنو تو اعلان عام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات قانون میں ڈال لو، سو بی انفارمڈ بحربن، حرب عام لڑائی یا جنگ، آف وار، تم توبہ کر لو، اپنی غلطی کو تسلیم کرو، باز آ جاؤ، معافی مانگ لو اور آئندہ ایسا نہ کرو، ٹو ریپینٹ، رؤوس اس کا مطلب اصل، یا آپ کہتے ہیں سر۔ اب قرآنی تعلیمات کے مطابق سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا مخاطب مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان بھائی جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سود خوری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہتے ہوئے وہ کیسے نماز کا مقصد اور روزے کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمن کعبے کے انوار اور تجلیات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل اور پست کر دیا۔ تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کا محاسبہ کریں؟ تو جو شخص سود خوری سے باز آ جائے تو وہ اپنے قرض خواہ سے اصل رقم واپس لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ عسرت والا ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو منتظر رہو اس سے میسر آنے تک۔ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بھلا ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور احتیاط برتو اس روز سے جس میں تمہاری مراجعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا لوٹا دیا جاتا ہے ہر نفس کو جو کمایا اس نے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ ذو صاحب والا، اسرا تنگی والا، ان ڈیفیکلٹی، ہارڈ پریسڈ، فناظرہ سو انتظار کرو، اسے مہلت دے دو، پوسٹ پونمنٹ، میسرہ اسے آسانی ہو جائے، ایس ترجعون تم لوٹا لیے جاتے ہو، یو آر براٹ بیک، تو وفا پورا لوٹا دیا جاتا ہے، ری پیڈ ان فل۔ مقروض پہ تنگی معاش یا مالی بحالی کی صورت میں اصل رقم کا مطالبہ بھی اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے جب تک اس کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی اور اسے ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تاہم اگر قرض لینے والا اپنا حق چھوڑ دے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر کا باعث بن جائے گا اور اس آدمی کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورہ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، بس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، فطرت کے قوانین کے مطابق ہم جو کچھ دوسروں کی مدد کے لیے دیتے ہیں وہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے کسی دوسرے کو وہی چیز دیں جو کل آپ خود لینا
پسند کرے۔ شیطانیت ہمیں بے حیائی، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور غیر منصفانہ طریقوں سے دولت اکٹھی کرنے کے طریقوں کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی برائی کے اثرات سے حفاظت اور اسباب کی کثرت کو یقینی بناتی ہے۔ اللہ کے رسولوں کا کام اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مدد کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے مصروف عمل ہیں کہ وہ ادھر ادھر جا کے روزی کمانے سے قاصر ہیں۔ دولت پرستی شرک ہے، اور اس شرک کے بڑے عوامل میں سے ایک سود خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام اور بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ سود خوری کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ دولت جمع کر کے عزت و آبرو حاصل کرنے کی خواہش در حقیقت خود فریبی ہے۔ فرعون مصر اور قارون کے معاملات بتا رہے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ کتنے بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں کہ مال و دولت کے انبار کے باوجود مادر وطن میں قبر کی جگہ بھی نہ ملے۔ تو کیا یہ حقیقت ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ قانون قدرت ہے کہ جس مال میں ہر کسی کے لیے حصہ ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور جو مال و دولت محدود کر دیا جاتا ہے وہ ایک دن فنا ہو جاتا ہے۔ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کا قیام فلاح و بہبود کو یقینی بنا دیتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر ایک کو ترقی حاصل کرنے کے یکساں مواقع میسر ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔